اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست شاہ۔ ناظرین، آج کا جو نسخہ ہے یہ ہے تبخیر معدہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر معدے اور جگر میں گرمی کا مسئلہ ہے اس کے لیے آج نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، اور مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تبخیر معدہ کس کو کہتے ہیں اور تبخیر معدہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے، معدے جگر کی گرمی کیسے ختم کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی تبخیر معدہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، معدے جگر کی گرمی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، تبخیر معدہ جو ہے یہ آج کل بہت زیادہ بیماری جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ تقریباً جو ہے ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ تبخیر معدے کا شکار ہے۔ تبخیر معدہ ایکچوئل میں کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی غذاؤں کی وجہ سے، ہم جو بے احتیاطی کے ساتھ غذائیں کھاتے ہیں، ہر چیز کھا جاتے ہیں، کھانے پینے کی شوق میں جو ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اب کیا چیز کھائی ہے اور اس کے بعد کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ تو بے احتیاطی کی وجہ سے ہم جب ہر چیز کھا جاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، معدے میں تبخیر پیدا ہو جاتا ہے، معدے میں گیس پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ معدے میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، ایک تو غصہ بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک کہ گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور رونے کو دل کرتا ہے، پریشانی کا مسئلہ بن جاتا ہے، کہیں دل نہیں لگتا، کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا، بس مطلب تنہائی پسند بندہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا پڑا رہوں، مجھے کوئی کام نہ کہے، مجھے کوئی بات نہ کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، اور اگر کوئی بات کر لے اس کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی بات کوئی ہو جائے کوئی، تو پھر اس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لڑائی جھگڑے تک بھی جا سکتا ہے۔ ایسے بندے کو اپنے آپ پہ بھی غصہ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ذہنی ٹینشن، پریشانی، انگزائٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسے بندے کو اپنے آپ پہ بھی غصہ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ دوستوں پہ غصہ آ جاتا ہے، والدین پہ بھی، بچوں پہ غصہ آ جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے ایسا مریض۔ اور اس کے علاوہ معدے میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو غصے کی وجہ سے جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک تو چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں لال سرخ ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تبخیر معدہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو اتنی ہیٹ، اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ ہاتھ پاؤں میں سے جو ہے وہ سینک نکلتا ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، سینے کی جو نالی ہوتی ہے، جو خوراک نالی ہے، اس میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک تو معدے اور جگر کی گرمی ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنی غذا کی وجہ سے، جب ہم غذا صحیح طرح سے نہیں کھاتے، جب ہم اس کو حفظان صحت کے مطابق عمل نہیں کرنا، صفائی کے ساتھ جو ہے وہ کھانا نہیں کھانا، ہاتھ جو ہے وہ دھو کر نہیں کھانا، مطلب کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا، اور اس کے علاوہ اصولوں کے مطابق غذا نہ کھانا۔ اب ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے دال وغیرہ استعمال کی ہے کھانے میں، آپ نے دال کھائی ہے اور اس کے بعد آپ نے دودھ پی لیا ہے، یا آپ نے تربوز کھا لیا ہے، یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی ککڑی وغیرہ کھا لیا ہے، یا مطلب کوئی بھی خربوزہ وغیرہ کھا لیا، مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا جو ہے وہ کمبینیشن نہیں بنتا۔ اب آپ نے پانی پیا ہے، پانی پینے کے بعد تربوز کھا لیں گے یا خربوزہ کھا لیں گے، خربوزہ کھانے کے بعد آپ پانی پی لیں گے، لسی پی لیں گے یا چائے پی لیں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں معدے میں جا کر فساد غذا کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں، اور معدے میں تبخیر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو معدہ ہیٹ ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب معدہ خراب ہوگا آپ کے معدے میں ایسیڈیٹی ہوگی، تیزابیت ہوگی، یا آپ کے معدے میں السر کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ ایچ کیلوری کا مسئلہ ہے، تو ایسی غذا جب ہضم ہوگی اور اس کے جو جوسز ہیں وہ جب جگر کی طرف جائیں گے خون بنانے کے لیے، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ جگر خون کیسا بنائے گا۔ جیسی اس کو غذا ملے گی، جیسے اس کو جوسز ملیں گے، جیسے اس کو انزائمز ملیں گے، ویسا اس نے خون بنانا ہے، اور اس خون میں جو ہے ایسیڈیٹی بھی ہوگی، اس میں تیزابیت بھی ہوگی، اور اس خون میں جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، الرجی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ جب ایسا خون پورے جسم میں پھیلے گا، دل کو جائے گا، جگر کو جائے گا، اور اس کے علاوہ گردوں کو جائے گا، دماغ کو جائے گا، پورے جسم میں جب خون پھیلے گا تو اس میں پھر آپ بتائیں کہ آپ کو الرجی کا مسئلہ نہیں بنے گا، آپ کا معدہ خراب
खराब नहीं होगा, आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे, ज़हनी टेंशन परेशानी नहीं बनेगी, आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, या आपको जिस्म में दर्द पैदा नहीं होंगे। जब आपका मैदा ही खराब है तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आपके बाकी अज़ा जो हैं ये सही काम कर रहे होंगे, ये सही काम करेंगे। तो भाई अगर आपका मैदा खराब है, मैदे में तजाबियत है, एसिडिटी है, कब्ज़ का मसला है, तो आपके पूरे जिस्म में जो है इसके असरात ज़रूर होंगे। जो आपका खून है, आपके खून में ये सारी चीज़ें जो है ये आ गई हैं, इसके जो असरात है वो आपके खून में आ चुके हैं। तो नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, इतना महंगा भी नहीं है। आपने इसको बनाकर इस्तेमाल करना है, हाई ब्लड प्रेशर को पैदा करेगा, तबखीर को ख़त्म करेगा, तबखीर मैदा ठीक करेगा, मैदे जिगर की गर्मी है तो ये ख़त्म करेगा, और आपका खून जो है ये साफ शफाफ और हाइजीनिक जो है सब खून बनाकर पूरे जिस्म को पिटाएगा। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। इलायची, छोटी इलायची लेनी है आपने, खुश्क पुदीना, आमला लेना है, गोल सुर्ख ईरानी आपने लेने हैं। ये आम जो गोल सुर्ख होते हैं इससे थोड़े से अलग होते हैं। गोल सुर्ख ईरानी लेने हैं, गोल गोज़बान और कश्मीर, आप गोज़बान भी आपने लेना है। उसके अलावा अनारदाना और फिल से आप ये सारी चीजें आपने बराबर वजन लेनी है। ये जितने अज्जा मैंने आपको बताए ये आपने बराबर वजन लेके आपने इनका सफ़ू बना लेना है, इनका पाउडर बना लेना है और अपने पास महफूज कर लेना है। तरीका इस्तेमाल इसका मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ 1 ग्राम जो नौजवान आदमी है ये सिर्फ 1 ग्राम सुबह शाम, मतलब कि एक माशा खुराक इसकी जो है ये सुबह दोपहर शाम एक माशा 3 दफा आप लेना है। तो इसका मतलब है 3 माशा बनेगी, 1 माशा सुबह, 1 दोपहर को और 1 शाम को। एक माशा आपने ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने परहेज करना है। परहेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तेज़ मिर्च मसाला चटपटी चीज़ें, बाजारी खाने वगैरह, बर्गर शवारमे वगैरह, या उसके अलावा गोभी, आलू, चावल वगैरह, दालें वगैरह, बड़ा गोश्त, ब्रायलर, ये चीज़ें जो है इनसे आपने परहेज करना है। और उसके अलावा आपने जो सब्जी भी खानी है, जो चीज़ भी आपने इस्तेमाल करनी है, ये शोरबे वाली बनाकर इस्तेमाल करनी है। और उसके अलावा आपने पराठे से परहेज करना है, खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से तबखीर मैदा खत्म हो जाएगा, मैदे जिगर में गर्मी है, हाथ पाँव में जलन होती है, सेक निकलता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन है, दिमागी कमजोरी है, ज़हनी टेंशन परेशानी का मसला है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उसके अलावा सीने में जलन होती है, मैदे जिगर में गर्मी है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक रहेंगी। और अगर हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, लाजिम बात है जब आपको तबखीर मिलता है तो हाई ब्लड प्रेशर तो हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर का अगर मसला रहता है तो उसके लिए भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फायदा करेगा। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर किया, बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। इजाजत चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।